رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ گویا کہ آپ علیہ السلام نے ایک طرح کی تسلی اور بشارت بھی ہمیں دی کہ جو اللہ کے رسول کے ماننے والے اور تھوڑا بہت صحیح علم رکھنے والے ہیں، یقیناً وہ شرک سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے۔ لیکن پھر بھی احتیاط چونکہ بہت زیادہ کرنی ہے، اس وجہ سے ہمیں اس کی طرف خصوصی توجہ دلائی گئی۔ ایک اور باریک سا نقطہ وہ بھی ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کام بھی کرو خالصتاً اللہ کے لیے کیا کرو، اور اس کی نیت کو بالکل خالص اللہ کے لیے کر لیا کرو، اس میں کسی دوسرے کی رضا اور اس کو خوش کرنا مقصد نہ ہو، کیونکہ دوسرے کو خوش کرنے کا مقصد در حقیقت اس عمل کو ریاکاری میں بدل دیتا ہے۔ اور ریاکاری کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ریاکاری ایک طرح کا خفیہ شرک ہے، ریاکاری ایک طرح کا خفیہ شرک ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک نقطہ ہے بہت اہم قابل غور کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ بندوں کی رضا کے لیے کرنا شروع کر دے، اور وہ پھر بندوں کی چاہت اور ان کی خوشی اس عمل کو شرک کے دائرے میں داخل کر دے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اللہ نے اپنی ذات کے بعد پھر والدین کا تذکرہ کیا۔ وقضى ربک، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم عبادت نہ کرو سوائے اس کی، اللہ کی، یعنی صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب وہ پہنچ جائیں دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو، یبلغن پہنچ جائیں، عندک وہ آپ کے پاس ہیں اور پہنچ گئے ہیں وہ الکبر بڑھاپے میں، احدہما ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا وہ دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، اس موقع پر کیا کہو؟ فلا تقل لہما اف، تو دیکھو ان سے اف تک مت کہو، اف تک مت کہو۔ میں نے ایک جمعے میں بھی یہ آیات پڑھی تھی اور اس میں بھی وضاحت کی تھی، آپ حضرات نے ممکن ہے اس کو سنا ہو، لیکن دوبارہ سے اس کو ہم تازہ کر لیں کہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بڑھاپے کی عمر میں یقیناً کچھ باتیں ایسی سرزد ہوتی ہیں ان سے جو بچوں کو، جوانوں کو، گھر والوں کو پسند نہیں ہوتی۔ عقل کا وہ معیار باقی نہیں رہتا، سوچنے سمجھنے کی وہ صورت باقی نہیں رہتی، بے شمار قسم کی کمزوریاں انسانی جسم میں آ جاتی ہیں، اپنے اوپر وہ قابو نہیں پا سکتے، غصے میں جلد آ جاتے ہیں، اور ہزار طرح کے مسائل اس میں۔ اور اس مرحلے میں جو بھی شخص بڑا ہوگا بالآخر اس نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ آج کے بچے کل جوان اور آج کے جوان کل بوڑھے، یہ ایک پروسیس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس سائیکل میں جو بھی آ جائے گا اس نے بالآخر اس مرحلے میں پہنچنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کی کسی غلط بات پر بھی اف مت کرو، ولا تنہرہما، اور کسی ایسی بات پر انہیں ڈانٹو مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے ہمیشہ احترام والی بات کرو۔ کریم عربی زبان میں احترام والے کو کہتے ہیں، عزت والے کو کہتے ہیں، کہ جو بات بھی ان سے بات کی جائے تو وہ بات بھی عزت والی ہو، وہ لہجہ بھی عزت والا ہو، لہجہ بھی عزت والا ہو، تاکہ والدین کی طرف سے کوئی ایسی بات نہ بچوں کو مل جائے، یا اللہ تعالیٰ اس بات کو ایسا محسوس نہ کر لے کہ جو ان بچوں کے لیے بعد میں نقصان کا باعث بنے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وخفض، پھیلا دے، پھیلا دے، کھول کے رکھ، لہما ان دونوں کے لیے، جناح عربی زبان میں پر کو کہتے ہیں، پر، اور ذل پستی اور نیچا ہونا، یعنی پستی کا یہاں پر، اور مراد اس کی ہے مہربانی، رحمت، شفقت کے پر پھیلائے رکھو ان کے لیے، ان دونوں کے لیے مہربانی کے اور عزت کے اور دیکھ بھال کرنے کے اور نیچے ہونے کے انداز اپناؤ، اور یہ پر ان پر پھیلائے رکھو، من الرحمتی، رحمت کی طرف سے۔ وقل، اور دعا کرو اپنے رب سے، ربی، اے میرے رب، ارحمہما، جب آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے رب ارحمہما، ویسے ہے ربی، اے میرے رب، ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی
جیسے انہوں نے میری تربیت پرورش اور میری دیکھ بھال کی تھی صغیرہ بچپن میں، جس طرح میرے والدین نے میری بچپن میں دیکھ بھال کی تھی، اے اللہ تو بھی ان پر مہربان ہو جا۔ اب یہ دوبارہ بڑھاپے کی طرف آ گئے ہیں، دوبارہ بڑھاپے کی طرف آ گئے ہیں، اور اس بڑھاپے کی عمر میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، بالکل بچپن اس کا واپس لوٹ آتا ہے۔ لیکن بچپن میں اور بڑھاپے میں ایک بہت بڑا نمایاں فرق یہ ہے کہ بچہ اگر کوئی غلط حرکت کرے تو اس پر والدین خوش ہوتے ہیں اور گھر والے سارے خوش ہوتے ہیں، اور وہی والد بڑا ہو کر جب کوئی غلط حرکت اس سے سرزد ہو جائے بھول کر یا کمزوری کی بنا پر، بیماری کی حالت میں، نادانی کی حالت میں، کنٹرول نہیں تھا، سمجھ میں نہیں آیا، وہ غلط حرکت ہو جائے تو اس کے بچے اس پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ بڑا زمین آسمان کا فرق ہے کہ والدین اپنے بچوں کی نادانیوں پر خوش ہوتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور ان کی کوتاہیاں، غلطیاں، غلط جملے، غلط باتیں، لیکن جو بچپن میں اس نے ایک معصومانہ انداز میں کی ہوتی ہیں اس پر والدین خوش ہوتے ہیں، اور والدین کے بڑھاپے میں جو ان کی معصومیت سے چیزیں ظاہر ہو جائیں اس پر ان کے بچے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ قابل غور ہے، ہمیں بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کر رکھی ہے انہیں بھی اپنے والدین کی ان حرکتوں کو معصومانہ حرکت سمجھنا چاہیے، معصومانہ حرکت، اور انہیں مکمل طور پر نہ صرف نظر انداز کرتے ہوئے بلکہ ان پر مزید مہربان ہونے کی ضرورت اس پر آ جاتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک مجلس میں ذکر کیا تھا کہ 1983 میں میں جب یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے اپوائنٹ ہوا تو اس وقت ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا۔ اسی زمانے میں پاکستان بھر کے علماء کی ایک علماء کانفرنس کا انہوں نے اہتمام کیا، 3 روزہ علماء کانفرنس۔ میں تو نہ عالم تھا نہ عالم ہوں کسی صورت میں بھی، اس وقت تو ویسے بھی بالکل بچہ سا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا، یونیورسٹی والے مجھے اسٹوڈنٹ ہی سمجھتے تھے۔ لیکن کسی فرد نے، یونیورسٹی کے ایک ذمہ دار فرد نے کہا کہ تم جاؤ، عربی زبان جو ہے وہ چونکہ تمہیں آتی ہے تو تم علماء کی کانفرنس میں یونیورسٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں پہنچو۔ وہاں ہم لوگ چلے گئے 3 روز تک، مختلف علماء کی، بڑے بڑے جید علماء جن میں سے بہت سارے اب شہید اس میں وفات پا چکے ہیں، کچھ 1-2 شہید بھی ہو چکے ہیں، موجود تھے۔ 3 دن تک تقریریں ہوتی رہیں، اور 3 دن تک صدر ضیاء الحق صاحب صبح سے لے کر عصر تک باقاعدہ جم کے بیٹھتے اور خوب ان کی تقریریں جو بھی تھیں بڑی خاموشی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ سنا کرتے۔ ان کی اس صفت پر ہم بھی حیران ہوتے تھے اور تعریف کرتے تھے کہ سربراہ مملکت ہے اور سارا دن بیٹھ کے صرف تقریریں سن رہا ہے۔ آخری دن جب پروگرام ہونا تھا تو اسٹیج سیکرٹری نے اعلان کیا کہ اب سارے علماء کی باتیں ختم ہو گئیں اور تجاویز جو تھیں وہ ساری پوری ہو چکی، اب آخر میں صدر جمہوریہ پاکستان خطاب فرمائیں گے۔ ضیاء الحق صاحب آتے ہیں اور خطاب کرنے سے پہلے اچانک کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے اگر آپ اس کی اجازت دیں، علماء سے کہا انہوں نے، کہ میں ایک شخص کو اپنی مرضی سے بلانا چاہتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے ایک صاحب کا نام لیا، فیصل آباد کے تھے، عبد الرحیم اشرف ان کا نام تھا، ایک بزرگ آدمی تھے، عالم آدمی تھے۔ ان سے کہا کہ میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ میری گفتگو سے پہلے کچھ وہ کہیں۔ سارے علماء ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہتے ہیں کہ یہ عزت یقیناً ایک بہت بڑی عزت ہے کہ صدر جمہوریہ کی تقریر کا اعلان ہو چکا ہے اور صدر جمہوریہ خود کہتے ہیں جناب میری تقریر سے پہلے فلاں صاحب آ کے گفتگو کریں گے، اس کے بعد میں بات چیت کروں گا۔ ایک طرف یہ ان کا مقام تھا کہ پورے پاکستان کے علماء میں صدر جمہوریہ نے خصوصی طور پر انہیں دوران خطاب انہیں دعوت دی اور بلایا۔ چند سال کے بعد مجھے پھر فیصل آباد جانے کا اتفاق ہوا اور ان کے گھر میں بھی جانے کا اتفاق ہوا، کیونکہ ان کا بیٹا کچھ واقفیت تھی میری اس کے ساتھ سلام دعا۔ میں جب گھر میں گیا تو وہ باہر نکل رہے تھے اپنے کمرے سے، گھر سے باہر نکلے تھے، یہی بزرگ جن کو ضیاء الحق صاحب نے سارے علماء پر فوقیت دے کر ان کے سامنے تقریر کی دعوت دی تھی۔ وہ باہر نکل رہے ہیں اور ان کا بیٹا پیچھے بھاگ رہا ہے، اور جا کے اس نے بیٹے نے کندھے سے پکڑا اور کہا کہ ابا جی آپ گھر جائیے واپس۔ تو کہتے کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔
تو بیٹا کہتا ہے ابا جی یہ آپ ہی کا گھر ہے، یہی آپ کا گھر ہے، آپ اسی میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے اور میں یہاں پر نہیں رہوں گا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اور بیٹا جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے انہیں اندر لے گیا۔ کچھ دیر کے بعد کہ پھر وہ باہر نکل آئے اور ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ کے ادھر کی ادھر کی، کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ بیٹا ان کا ہے، اس کا نام کیا ہے اور اس کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ یعنی اس وقت وہ حالت